بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس، سبق 8 اردو جماعت اول، سچ کی برکت، لیکچر نمبر 4۔ جی بچوں، یہ آپ کی اردو جماعت اول کا سبق نمبر 8 سچ کی برکت، اور یہ آپ کا لیکچر نمبر ہے 4۔ جماعت اول کا لیکچر نمبر 4 اردو کے بارے میں۔ جی صفحہ 26، سبق نمبر 8 سچ کی برکت۔ تصویر دیکھ لیں، پینسل، ربڑ، شارپنر اور کاپی نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب علم و ادب اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ جی آپ نے لیکچر سننے سے پہلے آپ نے اپنے پاس یہ ساری چیزیں رکھ لینی ہیں، ان میں کتاب، کاپی، امدادی اشیاء سب کچھ موجود ہو۔ جی تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں شرفیاں، یہ سونے کے سکے تھے جو پہلے زمانے میں چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی بھی آپ کی شرفیوں کے بارے میں تھی، سچ کی برکت۔ علم و ادب کا صفحہ 30-31 کھولیں اور کتاب پر دن اور تاریخ لکھیں۔ تاریخ درمیان میں لکھیں جماعت کا کام، اور پھر آپ نے لکھ لینا ہے دن۔ اس طرح آپ نے کتاب پر کام شروع کرنے سے پہلے دن، جماعت کا کام اور تاریخ لکھ لینے ہیں صفحہ نمبر 30-31 پر۔ جی تو سچ کی برکت مشق 4، دیے گئے الفاظ سے ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ الگ کر کے لکھنے۔ مطلب ہمارے پاس کچھ الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کے معنی تو کچھ اور ہو سکتے ہیں، مطلب لیکن ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ بولنے میں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ جیسے سال، بال۔ اب سال تو ہم ایک وقت، ایک جو مہینے گزر جاتے ہیں، 12 ماہ کو ہم ایک سال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بال جو ہمارے سر پہ بال ہوتے ہیں، لیکن باتیں دو چیزیں الگ ہیں، لیکن ان کے آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ سال، بال، دن، گن۔ اس طرح سے وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو، ہم کہتے ہیں یہ ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے الاؤ سے دکھاؤ، الاؤ، دکھاؤ، دیکھیں دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، الاؤ، دکھاؤ۔ اب ہمارے پاس لفظ ہیں سوال، سفر، سامان، بولا، اثر، حیران، پوچھا، خیال۔ لفظ دوبارہ سے دیکھیں، سوال، سفر، سامان، بولا، اثر، حیران، پوچھا، خیال۔ اب اس میں ہمارے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں، دو ایسے الفاظ جو ہم آواز الفاظ ہیں، جن کی آواز ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سوال، خیال، دونوں ایک جیسی آواز رکھتے ہیں۔ سوال سے خیال یہ ملتے جلتے ہیں۔ سوال سے کیا ملتا ہے آواز میں؟ خیال، سوال، خیال۔ سفر سے اثر، سفر، اثر، سفر، اثر۔ سامان، حیران، سامان، حیران، سامان، حیران۔ جی آگے ہے صفحہ 30، مشق 5 ہے، ہر لفظ کے پہلے حرف کے بعد، ہر لفظ کے پہلے حرف کے بعد الف لگا کر نیا لفظ بنائیں۔ یعنی کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ کچھ حروف سے مل کر بنا ہوتا ہے، 2، 3، 4، کچھ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے حرف کے بعد آپ نے لگا دینا ہے الف۔ پہلے حرف کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے؟ الف۔ الف لگا کر وہ بن جائے گا ایک نیا لفظ، ٹھیک ہے۔ جیسے مرنا سے مارنا، مرنا، مارنا، مرنا، مارنا۔ جی اب آگے ہے
دھڑ تھا آپ کا لفظ، دھے اور اڑے، دھڑ، اور یہاں میں نے الف لگایا ہے تو لفظ بن جاتا ہے دھاڑ، دھاڑ۔ اب لفظ تھا جیم لام جل ہو، اگر لفظ ہے جل، لفظ ہے جل، جل کی جگہ پر میں نے جل میں، لفظ جل میں میں نے پہلے حرف جیم کے بعد الف لگایا تو کیا بن گیا نیا لفظ جال، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس لفظ ہے کٹنا، کاف ٹے نون الف، تو آپ کاف کے بعد الف لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا کاٹنا۔ یہ آپ کی کتاب پر لفظ اور ہو سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو یہاں جو ہے وہ مشق کروائی ہے، آپ نے اس مشق کے مطابق اپنے پہلے حرف کے بعد الف لگانا ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ ہے چھن، چھ نون چھن، تو میں نے یہاں چھ کے بعد الف لگایا ہے اور نون، یہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، یہ مشق آپ کو سمجھانے کے لیے کروائی گئی ہے۔ مشق 5، آپ نے اپنی کتاب پر اپنی کتاب کے مطابق جو لفظ ہیں ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ گھٹ، گھے ٹے گھٹ، الف لگا دیں، گھے کے بعد الف، گھاٹ، کیا بن جائے گا گھے الف ٹے گھاٹ۔ آئین کاف لام عقل، لفظ میں آئین کے بعد میں نے الف لگایا تو کیا بن جائے گا آئین الف عقل، ہمارے پاس نیا لفظ کیا بنے گا عقل، جی۔ سواد بے رے صبر، صبر میں سواد کے بعد الف لگایا تو کیا بنتا ہے صابر، کیا بنتا ہے صابر۔ شین کاف رے شکر، شکر کی جگہ پر میں نے شکر میں پہلے حرف کے بعد الف لگایا ہے تو کیا لفظ بنے گا شاکر، شین الف شا، شاکر، جی۔ مشق 6 دیکھیں، تصاویر گن کر الفاظ میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تصاویر گننی ہے اور اس کو لفظوں میں لکھ لینا ہے، صفحہ 31 کا کام ہے یہ آپ کا۔ آپ کے پاس کتاب پر تصویریں ہوں گی سامنے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان تصویروں کو دیکھنا ہے، ان تصویروں میں جو بھی چیز ہے ان کی تعداد گننی ہے اور اس کو لفظوں میں لکھ دینا ہے خالی جگہ پر۔ پہلی لائن آپ کے پاس ہے سڑک پر 3 گاڑیاں ہیں، اب گاڑیاں کی جگہ پر آپ کی کتاب میں خالی جگہ کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس خالی جگہ پر گننی ہے کہ گاڑیاں کتنی ہیں، گاڑیاں ہیں آپ کی کتاب پر بنی ہوئی 3، تو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے سڑک پر 3 گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے آپ کی کتاب پر ایک درخت بنا ہوگا، نمبر 2 پہ آپ کی کتاب پر ایک درخت بنا ہوا ہے، آپ نے جو درخت ہے اس کی تعداد گننی ہے، وہ ہے 1، تو ہم خالی جگہ پر لکھیں گے پھر اس کو، میرے گھر میں ایک آم کا درخت ہے، میرے گھر میں ایک آم کا درخت ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، درخت پر 5 چڑیاں بیٹھی ہیں، درخت پر 5 چڑیاں بیٹھی ہیں، چڑیاں گنیں گے آپ تو وہ ہیں 5، آپ نے خالی جگہ پر کیا لکھ دینا ہے 5 لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے کتنے قلم ہیں، قلم ایک، وہ ہیں دیکھیں نمبر 4 میں، میرے پاس 7 قلم ہیں، میرے پاس 7 قلم ہیں، گن لیں گے وہاں سے اور یہاں خالی جگہ پر لکھتے جانا ہے آپ نے۔ اب آگے ہے کتابوں کی تصویریں بنی ہیں، آپ نے کتابیں گننی ہیں، وہ کتنی ہیں، نمبر 5 خالی جگہ پر کتابوں کے بارے میں سوال ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ہے، بستے میں 9 کتابیں ہیں، بستے میں کتنی کتابیں ہیں 9، بستے میں 9 کتابیں ہیں۔ 6 دیکھیں جی، علی کے پاس تھی اشرفیاں، تو اشرفیاں جتنی ہیں وہ آپ نے گن کے خالی جگہ میں لکھیں گے، علی کے پاس 6 اشرفیاں ہیں، علی کے پاس 6 اشرفیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں نمبر پہ آپ کو کتاب پر پنکھے دکھائی دیں گے، آپ نے پنکھے گننے ہیں، خالی جگہ پر لکھنا ہے لفظوں میں۔ کمرے میں 4 پنکھے ہیں، کمرے میں 4 پنکھے ہیں، ٹھیک۔ اگلی لائن میں آپ دیکھیں گے چوزے آپ نے گننے ہیں اور اس کو خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ نمبر 8 ہے، میرے پاس 8 چوزے ہیں، چوزے کتنے ہیں آپ کی کتاب پر بنے ہوئے 8، آپ نے وہاں سے گنتے جانا ہے اور
لکھتے جانا ہے کتاب پر۔ میرے پاس 8 چوزے ہیں۔ نمبر 9 دیکھیں گے، میری 2 آنکھیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر 2 آنکھیں بنی ہوئی ہیں تو آپ نے لکھ دینا ہے میری 2 آنکھیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کو انگلیاں دکھائی دیں گی، ہاتھ کی انگلیاں، تو نمبر 10 پہ آپ نے وہ گن کر لکھ دینی ہے کہ میرے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں۔ جی، تو آپ نے یہ سارا کام کتاب پر جب لکھنا ہے اپنی لکھائی کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو حروف لائن کے اوپر ہوتے ہیں وہ اوپر ہی لکھنے ہیں، جو نیچے ہیں وہ آپ نے لائن سے نیچے لے کر آنے ہیں۔ لکھائی آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا جو ہے کام چیک نہیں ہوگا۔ جی، گھر کا کام دیکھ لیں آپ۔ سبق سچ کی برکت کی پڑھائی کریں۔ مشق 4، 5، 6 کتاب پر کرنی ہے۔ آپ نے مشق نمبر 4، 5 اور 6 سبق سچ کی برکت سے مشق 4، 5 اور 6 کتاب پر کرنی ہے۔ تمام مشقیں یاد کرنی ہے۔ جو پچھلی مشقیں آپ کو کروائی گئی ہیں، سوال جواب اور جو باقی کام تھا پچھلا، وہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے۔ کاپی پر کیا ہے تو کاپی سے یاد کریں، کتاب پر کیا ہے تو کتاب سے یاد کریں۔ آپ نے اپنی ساری یہ مشقیں جو ہیں وہ یاد کرنی ہیں۔ ٹھیک، 1 سے 6 تک آپ کی یہ مشقیں ہیں۔ کتاب پر دن، گھر کا کام اور تاریخ لکھیں۔ آپ نے دن، گھر کا کام اور تاریخ صاف ستھری لکھائی میں کتاب پر لکھنا ہے۔ لیکچر آپ کا ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔